الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی القرآن الحکیم والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین. سلام بہت خیر. آج ہم نے یہ رمضان کے سلسلے میں شروع کی ہے ایک سیریز، اور بیسیکلی کرنا تو ہم نے ایک ہی نشست میں تھا. ان دونوں سیریز کو جو ہم نے ان کو ڈیوائڈ کر دی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ 40 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت، اور یہ موضوع اتنا بڑا ہے کہ اس کو 40 منٹ کے اندر نبھایا نہیں جا سکتا. تو اس لیے میری پھر بات ہوئی تیمور بھائی سے، انہوں نے یہ موضوع مجھے دیا تھا صوم کے بارے میں، ریفرین. تو اس کو ڈیوائڈ اس طرح کیا ہے کہ آج اس کی ایک طرح کی انٹروڈکشن ہے، اور روزے کو ہم جب بھی روزے کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم اکثر اسکالرز کی کتابیں اور جو احادیث مبارکہ ہیں ان کی روشنی میں روزے کے اوپر بات کرتے ہیں. لیکن what I would do is I would only introduce fasting from Quran. جو قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے بس وہیں تک محدود رہیں گے. اور پچھلے گزشتہ برس اور گزشتہ سے پیوستہ برس اور اس سے پیوستہ برس 3 سال سے روایت یہ رہی ہے میری کہ میں شیخ الاکبر محی الدین ابن العربی کہ کسی نہ کسی کتاب سے جو انہوں نے رمضان کے بارے میں کچھ باتیں کی ہیں ان میں سے ایک بات کو پکڑ کر ہم کھولتے ہیں. تو اسی سنت کو، اسی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے میں ان کی فتوحات مکیہ سے صوم کے بارے میں جو ایک بات ہے اسی کو ہی ہم اپنی بنیاد بنائیں گے. مقدمہ یہ ہمارا بنے گا، اور جس طرح میں نے جو لیکچر پچھلے میں میرے موجود تھے وہ جانتے تھے کہ آرٹ آف اسپیچ جو ہے اس میں مقدمہ اور پھر جزیات اور پھر اطباق جو ہے اس کے کنڈیشنز کا وہ بڑا ضروری ہے تاکہ اس کی ریشنل کوئی لیجیٹمیسی کم رہے. تو شیخ الاکبر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیشہ ہی اپنی شان تنزیہ میں رہتا ہے. تنزیہ از ٹرانسینڈنس، کہ اللہ تعالیٰ کو آپ جس بھی زاویے سے دیکھ لو اس کے ہر زاویے میں there is an element of transcendence. He is not like anything else. That is what God is. That he resembles no one. قرآن کہتا ہے لیسا کمثلہ شیء، نہیں ہے اس کی مثل کوئی بھی شے. چنانچہ جو بھی دنیا میں موجود ہے، کائنات میں جو بھی موجود ہے، وہ کہیں نہ کہیں اس کی تشبیہ اگر علاقہ قائم بھی ہو جائے اللہ کے ساتھ تو اس کی شان تنزیہی جو ہے وہ اللہ کو ہمیشہ مخلوقات سے بلند رکھے گی، ایک علیحدہ شان رکھے گی. تو شیخ الاکبر فرماتے ہیں فتوحات مکیہ میں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنی شان تنزیہی میں رہتا ہے، ایک ٹرانسینڈنس میں رہتا ہے، اس طرح روزہ بھی ہمیشہ اپنی شان تنزیہی میں رہتا ہے. جس طرح اللہ کے ساتھ کسی اور چیز کی مماثلت قائم نہیں کی جا سکتی، اسی طرح روزے کے ساتھ کسی اور عبادت کی مماثلت قائم نہیں کی جا سکتی. There is no act of worship that is like fasting. اور یہاں پر وہ حدیث قدسی بیان کرتے ہیں شیخ الاکبر، کیا فرماتے ہیں کہ قال اللہ عز وجل، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ کل عمل ابن آدم لہو، کہ جتنے بھی عمل آدم کا بیٹے کرتے ہیں، آدم کی اولاد کرتے ہیں، لہو یہ لام تملیک ہے، وہ ان کی پوزیشن، وہ ان کے لیے ہیں. جتنے بھی عمل آدم کی اولاد کرتی ہے وہ ان کے لیے ہیں، الا الصیام، الا استثناء کا ہے، ایگزمپشن آئی ہے، ماں سوائے روزے کے. اور پھر فرماتا ہے فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، فَإِنَّهُ بے شک، لی یہ لام جو ہے لی کا لام تملیک ہے، اور یہ جو ہے یا متکلم ہے، یعنی there is a possession, element of possession, and there is element of identification. اللہ فرما رہے کہ فَإِنَّهُ لِي، روزہ صرف میرا ہے، کوئی کلیم نہ کرے کہ روزہ اس کا ہے. It's a very strange statement. فَإِنَّهُ لِي ملکیت ہے لام سے، کہ اللہ کہتا ہے کہ روزہ ہے ہی میری پراپرٹی، کوئی اور اس کو اپنا کلیم کر ہی نہیں سکتا. اور یا متکلم یہ بتاتا ہے کہ روزہ میرا ہے اور میرے لیے ہی ہے.
فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا، اور میں ہوں اجزی، اپنی جزا بہی، اس کے ساتھ. اس کو we loosely translated کہ I am its reward، لیکن actually linguistically it's a very rich statement کہ روزہ کیونکہ میرا ہی ہے، کوئی اور اس کو پوزیس ہی نہیں کر سکتا اس عمل کو. اے آدم کے بچوں، تمہارے سارے عمل تمہارے ہیں، لیکن ایک روزہ ایسا عمل ہے جو صرف میرا ہے. روزہ میں ہی کرتا ہوں اور اس کی جزا بھی صرف میں ہی ہوں. تو جزا میں بھی آپ کو علیحدہ کر دیا، اور روزہ رکھنے میں بھی عمل کے نسبت سے بھی آپ کو علیحدہ کر دیا. یعنی نہ تو میں کلیم کر سکتا ہوں کہ میں نے روزہ رکھا ہے، اور نہ ہی اس کے بدلے میں کوئی اجر کلیم کر سکتا ہوں. یہ حدیث قدسی کا عجیب سا پن ہے. اب یہاں پر دس از the brilliance of شیخ الاکبر، اس لیے میں ہمیشہ ان کی بات کرتا ہوں کہ جس جگہ یہ بندہ لنگوسٹکلی پہنچے، بڑے کم لوگ پہنچے. اب وہ قرآن کی آیت کے اوپر رن کرتے ہیں اپنی تفسیر کہ اللہ فرماتا ہے لیسا کمثلہ شیء، لیسا نہیں ہے، کا. آپ کو لیکچر یاد ہوگا گرامر آف لو کا پارٹ 1، اس میں ہم نے حروف تشبیہ کے اوپر بحث کی تھی. کا جو ہے یہ حرف تشبیہ جو دو مختلف چیزوں میں تشبیہ کا علاقہ قائم کرتا ہے. when there are two dissimilar things but they share a shared attribute، تو وہ اس shared attribute کو واضح کرنے کے لیے ہم عربی میں لفظ کا استعمال کرتے ہیں. لیسا کا نہیں ہے مثال، مثل ہی، اب ڈویلٹی آ گئی، دو دفعہ لفظ آ گیا مثال کا. نہیں ہے مثال مثل ہی. اب یہ ہے کے نیچے جو کسرہ ہے، جو زیر ہے، جو علماء نحو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کاف ہے یہ حروف جر میں سے. حروف جر وہ 17 حروف ہیں کہ جب آپ استعمال کرتے ہیں تو اگلے لفظ کے نیچے کسرہ دیتے ہیں، اس میں کا بھی ایک لفظ ہے. تو علماء کے نزدیک اس آیت کا مطلب یہ ہے یہاں پر کاف زائدہ ہے، اٹ از ایڈیشنل کاف اینڈ یو ہیو ٹو. اور جب آپ اس کا ترجمہ کرتے ہیں آیت کا تو کاف کو آپ حذف کرتے ہیں، آپ اس کاف کا ترجمہ نہیں کرتے، ادروائز ڈپلیکیشن ہو جائے گی ترجمے میں. لیسا کا نہیں ہے اس جیسا، مثل ہی جس جیسا، شیء چیزوں میں، تو اٹ ول بیکم ویری کنفیوزڈ. تو اس کاف کو آپ غائب کر دیتے ہیں اور آپ ترجمہ کرتے ہیں لیسا کا مثل ہی شیء، کوئی چیز بھی اللہ جیسی نہیں ہے. اور یہ ہے کے نیچے جو زیر ہے یہ آپ کہتے ہو کہ یہ کاف زائدہ کہ کسرہ کی کیونکہ حرف جر ہے اس کی وجہ سے. شیخ الاکبر کہتے ہیں قرآن میں کچھ بھی زائد نہیں. Now this is his linguistic brilliance. وہ کہتے ہیں کہ بھائی آخری کتاب ہے اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے یہ انتباہ ہے اللہ کی طرف سے، اس کے اندر کوئی چیز زائد کیسے ہو سکتی؟ تو وہ کہتے ہیں اس کا ترجمہ صحیح کرو، لیسا کا کوئی نہیں ہے مثال، مثل ہی جو میری مثال ہے، شیء کسی بھی چیز میں. شیخ الاکبر کہتے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو میری مثال ہو جائے اس جیسا بھی کوئی نہیں، مجھ جیسا تو کوئی نہیں ہے، جو میری مثال ہو جائے اس جیسا بھی کوئی نہیں. اب یہاں پر شیخ الاکبر کہتے ہیں کہ روزہ جو ہے وہ اللہ کی مثال ہے، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے حدیث قدسی میں کہ فَإِنَّهُ لِي، یہ روزہ میرا ہے اور میرے ہی لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور اس کی جزا بھی صرف میں ہوں. اب ہم نے اس سٹیٹمنٹ کو شیخ الاکبر کی قرآن پرسپیکٹو میں دیکھا ہے کہ is really the case like شیخ الاکبر is building up this case کہ روزے جیسی کوئی اور چیز نہیں. تو اس کو سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کو کئی چیزوں میں دوسری عبادات سے بالکل منزہ کر دی. There is no other عبادت which even comes close to it. سب سے بڑی اسٹرکچر آف قرآن جب آپ پڑھتے ہو تو there are patterns. اللہ کا ایک پیٹرن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی بات ایک جگہ قرآن میں مکمل نہیں کرتا. کوئی واقعہ بھی بیان کرے تو آپ کو 4-5 جگہ قرآن میں پڑھنا پڑتا ہے تب وہ واقعہ جا کے پورا ہوتا ہے. اللہ نے ہر چیز کا حکم دیا. اب صلاۃ ہے، الصلاۃ معراج المومن، اٹس دا موسٹ فنڈامنٹل آف آل عبادات، لیکن نماز کا 90 دفعہ لفظ آیا قرآن میں، اور ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ احکامات گنے تو 100 جگہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا. اسی طرح حج ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے، درجنوں جگہ پر، درجنوں مقامات پر آپ کو لوکیٹ کرنے پڑتے ہیں ان کے احکام. لیکن روزے کا اللہ تعالیٰ نے حکم صرف ایک جگہ دیا قرآن.
It is the only ibadat which is just mentioned in one place in Quran. सूरह बकरा की आयत नंबर 183 से लेकर 187 तक जितने असूल हैं रोजे के, जितने अहकाम हैं रोजे के, जितने वाजिबात हैं रोजे के, जितने ज़ाब्ते हैं रोजे के, जितने मकासद हैं रोजे के, सारे के सारे अल्लाह ने सिर्फ 5 आयतों में एक ही जगह सूरह बकरा में। अब वाई अल्लाह रोजे का जिक्र सिर्फ एक जगह कर रहे हैं? शेखुल अकबर कहते हैं लैसा कमिस्लिही शैया, क्योंकि रोजा अल्लाह की मिसल है तो रोजे की मिसल और कोई नहीं हो सकता। तो अल्लाह ताला ने स्ट्रक्चर ऑफ कुरान की जो स्टडी करते हैं, पैटर्न्स ऑफ कुरान को स्टडी करते हैं, वो ये दिस स्ट्राइक्स देम सडनली कि यार दूसरी चीजों के लिए तो हमें तहकीक करनी पड़ती है। नमाज के अहकाम के लिए आई हैव टू सर्च 100 प्लेसेस, और हज के लिए दर्जनों मकामात पर सर्च करनी पड़ती है, लेकिन अल्लाह ने ये रोजे को एक ही जगह पर 5 आयतों के अंदर कैद कर दिया, और तमाम असूल, तमाम ज़ाब्ते, तमाम कायदे, तमाम अहकाम, तमाम मकासद एक ही जगह लिख दिए हैं। इट इज वेरी अनलाइक गॉड। पूरे कुरान में अल्लाह ताला ने किसी और इबादत के लिए ये नहीं किया। और फिर 186वीं जो आयत है, दैट इज वेरी यूनिक। देखिए, रवैया रहमान पढ़ना कुरान में ये उलमा का काम है, और ये पढ़ना चाहिए, और हम इससे बहुत दूर हो गए कि अल्लाह ताला के रवैये मुख्तलिफ चीजों के बारे में क्या है। इबादत के बारे में रवैया है कि एक जगह बात नहीं करेगा, मुख्तलिफ जगह करेगा। जब बात आई है रोजे की, तो अल्लाह ने अपने रवैये को मोल्ड किए, चेंज किए, और एक ही जगह 5 आयतों के अंदर रोजे का बयान कर दिया। और 186वीं आयत में अल्लाह फरमाता है वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। अब दिस इज वंस अगेन अल्लाह ताला इज ब्रेकिंग पैटर्न। वइज़ा सअलका इबादी, जब मेरे बंदे तुझसे सवाल करते हैं, अन्नी, मैं कहां हूं, फइन्नी करीब, फेतेजी के लिए, उनसे क्या, मैं तो हूं ही उनके करीब। अब क्वेश्चन अल्लाह ताला ने नोट किया, इज़ा सअलका इबादी अन्नी, अल्लाह कहां है, और फिर जवाब अल्लाह ने दिया है फइन्नी करीब, मैं करीब, उजीबु दावत दाई इज़ा दाअन। और जब रोजे रखने वाला मुझे पुकारता है, इट इज पर्टिकुलर टू रोजेदार दिस आयत, बिकॉज ये 5 आयतें जो रोजे के बारे में उनके बीच में आ रही है। तो कुरान जो है उसको होछों की तरह ट्रांसलेट नहीं करना चाहिए। यू शुड अंडरस्टैंड कि कोई आयत कहां पर आ रही है, कॉन्टेक्चुअलाइज करना कुरान को, और पैटर्न स्टडी करना, परवरदिगार के रवैये स्टडी करना, ये एक आलिम का सबसे पहला काम है। अब पूरा एक पैटर्न है, जब भी हजूर से सवाल किया गया है, अल्लाह ताला ने उस सवाल को कुरान में नकल किया, फिर लफ्ज कुल लगाया है, और लफ्ज कुल लगाकर फिर कहा है कि ये जवाब है इसका। ये एक पैटर्न है कुरान का। और ये आप कहोगे तो मैं आपको सारी आयतें पढ़ देता हूं, 6-7 सुन ले। यसअलूना का अनिल अहिल्ला, यसअलूना का, ये तुझसे सवाल करते हैं, अनिल अहिल्ला, पहली के चांद के बारे में। कुल आया, कुल कह दे, हे मवाकी तो लिन्नास वल हज, ये पहली का चांद हमने इसलिए बनाया है ताकि लोगों को महीनों के गिनती हो जाए और हज के वक्त का पता लगे। एक प्रेसिडेंट आ गया रवैये का। अब दूसरा प्रेसिडेंट लीजिए, यसअलूना का अनिल यतामा, तुझसे सवाल करते हैं यतीमों के बारे में। कुल कह दे, इस्लाहुल लहुम खैर, अगर उनके लिए अच्छा काम करोगे तो यही नेकी है तुम्हारे लिए। फिर वही पैटर्न है, सवाल, लफ्ज कुल और जवाब। यसअलूना का अनिल खम्र वल मैसिर, ये तुझसे पूछते हैं शराब के बारे में और जुए के बारे में। कुल, इनको कह दे, फीहिमा इस्मुन कबीर, इनके अंदर गुनाह कबीरा है, बहुत बड़ा गुनाह है इन दोनों के अंदर। फिर वही पैटर्न है, पहले सवाल नकल किया, कुल के लफ्ज का इजाफा किया और कहा ये जवाब है। यसअलूना का अनिल रूह, ये तो इससे पूछते हैं रूह क्या चीज है। कुल कह दे, अर्रूह मिन अम्र रब्बी वमा ओतीतुम मिनल इल्म इल्ला कलीला, कि रूह जो है वो अल्लाह का हुक्म है और तुम्हें हमने बहुत कम इल्म दिया है। अब एक ही पैटर्न चल रहा है ना, रवैया अल्लाह ताला का एस्टेब्लिश हो रहा है ना, सवाल नकल करना, कुल का लफ्ज का इजाफा करना और उसके बाद जवाब देना। यसअलूना का अनिल अनफाल, तुझसे पूछते हैं जो माले गनीमत बगैर लड़ाई के मिले उसके बारे में क्या हुक्म है। कुल कह दे, अल इनफालु लिल्लाहि वर रसूल, कि ये इनफाल जो है ये अल्लाह के हैं या रसूल के हैं। यसअलूना का मा वा युनफिकून, तुझसे पूछते हैं हम खर्च किस में से करें। कुलिल उफ, इनसे कह दो कि खर्च करने के बाद जो तुमसे तुम्हारे पास बाकी रकम रह जाती है उसमें से खर्च किया करो अल्लाह की राह। अब दिस पैटर्न इज एस्टैब्लिश। 7 आयतें मैंने पढ़ी,
کہ پہلے اللہ سوال نقل کرتا ہے، لفظ قل کا اضافہ کرتا ہے، پھر جواب دیتا ہے. لیکن جب روزے دار کی باری ہے، اذا سألک عبادی، یہ نہیں کہا کہ کوئی بھی پوچھتا ہے، جب میرے بندے تجھ سے پوچھتے. عباد کے بعد یائے متکلم آئی، میرے بندے. ہر کوئی کہتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، وہ بہت کم خوش نصیب ہے جن کو اللہ کہتا ہے میرے بندے. ابھی روزے داروں کے بارے میں آ رہا ہے، اذا سألک عبادی، یہ جو تجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں روزے کی حالت میں، یہ میرے بندے ہیں. اب اس یہ کو آپ حدیث قدسی کے ساتھ لے جائیے، فَإِنَّهُ لِي، روزہ میرا ہے، تو جو روزہ رکھتا ہے وہ میرا بندہ ہے. یہ دونوں یا متکلم ایک دوسرے کے ساتھ آ جائیں گے. مطلب قرآن کو اور حدیث کو جوڑنا جو ہے یہ بھی ایک فن ہے کہ اللہ فرما رہا ہے اذا سألک عبادی، یہ میرے بندے ہیں جو تجھ سے سوال کریں، انی، پوچھ رہے ہیں میں کہاں ہوں. اب کل حذف کیا اللہ نے، کل نہیں آیا. یہ پورے قرآن میں ایکسیپشن ہے. اذا سألک عبادی انی فإنی قریب، جب یہ میرے بندے پوچھتے ہیں کہ وہ کہاں ہے، میں تو ہوں ہی قریب. کل نہیں کہا. اجیب الدعوت داعی اذا دعان، یہ روزے دار وہ لوگ ہیں جب پکارتے ہیں تو میں ان کی پکار سنتا ہوں. یعنی آپ کو پھر نظر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنا پیٹرن جو ہے روزے کے لیے چینج کر رہا ہے. پہلے تمام عبادتوں کو بکھیرا، قرآن میں روزے کو سمٹا دیا 5 آیتوں کے اندر. پھر دوسرا پیٹرن تھا سوال نقل کرنا، کل کا لفظ کہنا اور جواب دینا. اب کل کا لفظ حذف کیا اور کہا کہ فائن نہیں قریب، میں تو ہوں ہی ان کے قریب. تو شیخ الاکبر کی جو بات ہے وہ جب ہم قرآن کے سٹرکچر میں پڑھتے ہیں تو بالکل صحیح کہتے ہیں کہ روزہ کیونکہ اللہ کی مثل ہے، اللہ نے پوزیسو ناؤن سے اس کو اپنے نام لگایا ہے، اس لیے کہ ٹریٹمنٹ آف روزہ ان قرآن از ٹوٹلی ڈفرنٹ دین اینی ادر عبادت. اب یہ 183 آیت سے شروع ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ایمان والوں سے خطاب ہے. کتب علیکم الصیام، صوم ہے واحد، سیام ہے جمع. کتبہ ہم ترجمہ کرتے ہیں فرض کیے تم پر روزے، ترجمہ ٹھیک ہے لیکن قرآن کی سینسٹیوٹی اور ہے. کتبہ لکھے گئے ہیں روزے، یعنی جو ایمان والا ہے اس کی قسمت میں لکھے گئے ہیں روزے. قرآن ہے نا، آپ اس کو اس کی اگر اس کے ٹیکسٹ کے ساتھ چلو گے تو وہ آپ کو اور طرح کے معنی بیان کرے گا. اسی لیے I always remain closer to the text of قرآن، تاکہ ہمیں یہ پتہ لگے خدا ہمیں کیا بتا رہا ہے. تفسیر تو بعد میں کھولیں گے نا، پہلے قرآن کے ٹیکسٹ کو تو ایکسپلور کریں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزے ہم نے تمہارے لیے لکھ دیے ہیں، روزے تم پر فرض کیے ہیں، لیکن تم پہلے نہیں ہو، تم سے پہلے جتنے بھی آئے ان سب پر بھی روزے فرض تھے. اور یہ میرا پچھلے سال کا لیکچر تھا جس میں نے جتنے ورلڈ ریلیجنز ہیں بڑے بڑے بتایا تھا کہ ہر کے اندر اور کچھ ہو نہ ہو یہ سملیرٹی پائی جاتی ہے کہ فاسٹنگ از ان ایوری ریلیجن. بلکہ وہ سسٹم آف اسپرچویلٹی وچ از ناٹ اے ریلیجن لائک بدھزم، تو بدھا کا جو نروان ہے اس میں فاسٹنگ اینڈ مورٹیفیکیشن آر 2 کی ایلیمنٹس. یہ بھوک پیاس سے ان کو نروان ملا تھا. تو اب اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ہم نے تم پر روزے فرض کیے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلوں پر روزے فرض کیے تھے، لعلکم تتقون. اب یہ سمجھنے کی بات ہے کس لیے روزے فرض کیے ہیں؟ کہ ہم تمہیں بھوکا دیکھنا چاہتے ہیں. کس لیے روزے فرض کیے ہیں؟ ہم تمہاری پیاس چاہتے ہیں. کس لیے روزے فرض کیے ہیں؟ کہ صبح سے لے کر شام تک تم ہم بستری نہ کرو، میاں بیوی اکٹھے نہ ہو، اس لیے روزے رکھے ہیں؟ نہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو، تاکہ تم متقی بنو. اب یہاں پر کیا سمجھنے کی ضرورت ہے. There is once again a linguistic similarity that is being created. تقوی کا لفظ الوقایا سے آیا ہے. وقایا کہتے ہیں بچانے کو، جو چیز بچائے اسے کہتے ہیں تقوی، وہ چیز جو آپ کو بچائے. اور یہ جو خود صوم لفظ ہے، حضور کی حدیث ہے الصوم یا الصیام جنۃ، روزہ ڈھال ہے، اسے شیلڈ. سو تقوی کا اور روزے کا لنگوسٹکلی بھی آپس میں بہت زیادہ سملیرٹی. اس لیے اللہ نے اس آیت میں تقوی کو اور روزے کو جوڑا ہے کہ ہم نے کیوں روزے تم پر فرض کیے ہیں، اور تم سے پہلوں پر ہم چاہتے کیا تھے، نہ تمہاری بھوک، نہ تمہاری پیاس، نہ یہ کہ تم
ایک دوسرے سے میاں بیوی الگ رہو. ہمارا مقصد جو تھا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی کی راہ پر چلو. اب تقوی کیا ہے؟ ایک اسکالرلی انٹرپریٹیشن ہے اور ایک عاشقوں کی انٹرپریٹیشن. اور عاشقوں کی انٹرپریٹیشن زیادہ بہتر ہے، لنگوسٹکلی زیادہ اسٹرانگ. آپ قرآن میں ترجمہ پڑھو گے fear your God، تقوی fear your God، اللہ سے ڈرو. بھائی ڈرنے کا لفظ کے لیے خوف ہے قرآن میں، تو آپ تقوی اگر اللہ تعالیٰ یوز کر رہا ہے تو تھوڑا سا اس پر غور تو کرو. خوف تو یہ ہے تقوی، لیکن الوقایا کا خوف ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. صوفیاء کہتے ہیں کہ خوف کی دو قسمیں ہیں. ایک خوف ہوتا ہے لذات ہی، اور ایک خوف ہوتا ہے لذات غیر. مجھے ایک خوف ہے کہ ایک بندہ گولی لے کر آ گیا ہے، وہ مجھے مارے گا، یہ خوف ہے میری ذات کے لیے، یہ تقوی نہیں ہے، یہ خوف ہے. عربی کی سینسٹیوٹی ہے. ہاں اگر ایک ماں کھڑی ہے اور کوئی اس کے بچے کے سر کے اوپر اس کو گن پوائنٹ پر لے لیتا ہے، تو جو ماں کے دل میں خوف آئے گا وہ تقوی ہے. وہ اپنے لیے نہیں ہے خوف، وہ اپنے بچے کے لیے خوف ہے. تو صوفیاء کہتے ہیں کہ جس خوف کی بنیاد عشق ہو وہ تقوی ہے، جس خوف کی بنیاد اپنی ذات ہو وہ خوف ہے. مثلا اب میری ماں یہاں پر بیٹھی ہیں، جب میں اسٹوڈنٹ تھا تو I used to be a very hard working student. I was kind of a nut. مطلب 3 راتیں جو ہیں وہ بغیر سوئے پڑھتا رہنا، یہ میرا معمول تھا. اب وہ کیوں تھا؟ If you ask me why this, because there were certain expectations that my mother had with me. اور وہ expectations جو تھی وہ standard تھی. Psychologically that was the person I wanted to become. کیونکہ اگر میں اس سے بلو آتا ہوں تو I am hurting her. I am hurting her trust in me. تو صوفیاء کہتے ہیں کہ اللہ نے جب تمہیں تخلیق کیا ہے تو اس کی بھی کچھ امیدیں تھی تمہارے ساتھ. اس نے بھی کچھ سٹینڈرڈز رکھے تھے کہ یار میں انسان بنا رہا ہوں، کم از کم اس سے نہیں گرے گا. تو وہ جو خوف ہے کہ میں اس سٹینڈرڈ سے نہ گر جاؤں، یہ تقوی ہے. اور اس کا اپنی ذات سے تعلق نہیں ہوتا، اس کا تعلق جس نے عطا کیا اس کی ذات سے ہوتا. اور پورے قرآن کو آپ پڑھیں، پھر اگین اسٹڈی آف پیٹرنز. تقوی کو اللہ تعالیٰ نے ہر عبادت کا، ہر چیز کا محور بنایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں تخلیق کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو تخلیق کیا. کیوں عبادت کرو؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی آ جائے. پورا قرآن لیتے جائیں، کس ہر عبادت کو اللہ تعالیٰ تقوی کے ساتھ اٹیچ کرتا ہے. جو ہائیسٹ سٹینڈرڈ ہے ہیومینٹی کا آفٹر پروفیسی، دیٹ از ولایت. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. اولیاء اللہ کون ہیں؟ جو نہ ڈرتے ہیں، جن کو نہ گریف ہوتا ہے. اور ان کے اندر دو صفات پائی جاتی ہیں. الذین آمنوا، یہ مومن ہیں، وکانوا یتقون، اور یہ تقوی کی راہ پر چلنے والے ہیں. یہ پورا قرآن ریپیٹیٹو ہے کہ جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کوئی امپورٹنٹ بات کرے گا تقوی کو ضرور 250 جگہ قرآن نے تقوی کی ڈیریویشنز یوز کی ہیں. مختلف الفاظ جو الوقایا سے بنتے ہیں 250 جگہ قرآن میں آئے ہیں. اور رمضان کا لفظ ایک دفعہ ہے، یعنی اللہ کو پتا تھا یہ لوگ بھوکے پیاسے رہ لیں گے، تقوی کی راہ پر نہیں چلیں گے. These are patterns. You must identify as a sensitive reader of Quran. You have to understand کہ تقوی پر فوکس کتنا ہے اللہ تعالیٰ کا قرآن. ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون. یہ دن اور رات کے آنے جانے میں اور آسمان اور زمین کے اندر ہم نے جتنی نشانیاں رکھی ہیں وہ صرف متقیوں کے لیے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ قرآن جو ہے یہ صرف ہدایت ہے متقیوں کے لیے. کذالک یبین اللہ آیاتہ، اس طرح اللہ اپنی آیتوں کو کھول کر بیان کرتا ہے. للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ متقی بنیں. اب یہ پلیسمنٹ ہے، اس سے ہمیں واضح ہو جاتا ہے اللہ اپنے رویے تبدیل کر رہا ہے روزے کے. اس کو شان تنزیہی میں لے کر جا رہا ہے. گاڈ از سنگلنگ اٹ آؤٹ، سنگل آؤٹ کر دیا روزے کو. کوئی اور عبادت اس جیسی نہیں. اس کو سورہ بقرہ میں کیوں لایا ہے اللہ تعالیٰ پورے قرآن میں؟ وائی ناٹ اینی ادر سورہ؟ اس سے پہلے آپ کو 182 آیات پڑھنی پڑیں گی.
ایک پوری تھیم ہے، اور یہودیوں کو اللہ بار بار ایڈریس کر رہا ہے، بار بار. اٹس اے ہسٹری کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے اب یہودیوں کے اوپر روزے بھی فرض کیے گئے تھے. یہ جو یہاں پر کہا گیا ہے کہ تم سے پہلوں پر روزے فرض کیے، وہ یہودیوں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. یہودیوں ایک پوری تھیم آ رہی ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں اتنے انعام کیے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم انی فضلتکم علی العالمین. میں نے تمہیں تمام جہانوں سے فضیلت دے دی، اتنی نعمت کی، وہی فضیلت ان کے سر پہ چڑھ گئی. اب واٹ از ہیپننگ؟ یہود جو ہے روزے کے بہت پکے تھے، ان کے مختلف ٹریڈیشنز چلتے ہیں. جو ٹریڈیشن ان کا مدینہ میں تھا وہ ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ اس کو روزے رکھتے تھے، اور 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، 37 روزے رکھتے تھے ہر سال. لیکن اللہ ساتھ ہی کہہ رہا ہے کہ روزے دار تو ہیں لیکن بے تقوی ہیں. کیوں ہے بے تقوی؟ دس از ویری انٹرسٹنگ اینڈ مائٹ ہرٹ فیو پیپل بٹ دس از اے ریالٹی. اٹس اے کائنڈ آف اے مرر جس میں اپنے آپ کو بھی دیکھتا ہوں. سورہ بقرہ میں کیوں آئی ہیں یہ آیتیں؟ بکرا کا لفظ بکرا بچھڑے کو کہتے ہیں. آپ سب جانتے ہیں، ایک واقعہ ہے پورا قرآن نے بڑی تفصیل سے بیان کیا کہ اللہ نے کہا کہ ایک بچڑا قربان کرو. تو انہوں نے کہا جی کس رنگ کا ہو، کیا کام کرتا ہو، عمر کتنی ہو، اس کی شکل کیسی ہو، سوال پہ سوال، سوال پہ سوال، سوال پہ سوال. تو اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے کہ مسلمانوں، اگر تم نے آبجیکٹو پر نظر نہ رکھی اور میری باتوں کو ریچولائز کرتے رہے تو تم بھی یہودیوں کی طرح روزے دار تو رہ جاؤ گے، متقی نہیں بنو گے. اب یہ سب مسلمان علماء کو یہ آئینہ ہے سامنے سورہ بقرہ. تمام مسلمان علماء دیکھیں کہ انہوں نے عبادت کو کہیں ریچولائز تو نہیں کر دیا. مطلب روزے پر بھی جو ہماری بحثیں ہوتی ہیں وہ روزے اور تقوی کا جو جوڑ ہے اس کے اوپر کوئی بحث نہیں کرتا. روزے میں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، روزہ کس چیز سے ٹوٹتا ہے، کس سے نہیں ٹوٹتا، کتنے بجے کون سی دھاری سفید کہاں نظر آئے تو روزہ کھلے گا. مطلب وی آر ڈوئنگ ایگزیکٹلی واٹ جوز ور ڈوئنگ. اور یہی وارننگ اللہ دے رہے ہیں کہ بھئی یہ روزہ جو ہے یہ میری مثل ہے، دس از مائی پوزیشن، ڈونٹ ڈو ود اٹ واٹ جوز ہیو ڈن ود اٹ. کہ وہ جو لعلکم تتقون کا آبجیکٹو تھا وہ انہوں نے چھوڑ دیا اور وہ اسی کے پیچھے پڑ گئے کہ کب ہونا ہے افطاری، کب ہونی ہے سحری، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. God doesn't like this. مطلب اس کو سورہ بقرہ کے اندر لانے کا مقصد بھی یہی ہے. اور ہمیں دو بڑے ہی امپورٹنٹ 3 سبق اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. ڈونٹ ریچولائز مائی ریلیجن، نمبر 1. ڈو ناٹ. تمہارا نظر مقصد عبادت کی طرف ہونی چاہیے. عبادت پر اتنا فوکس مت کرو، اس کی مین میل سنوارنے میں اتنی جان نہ لگاؤ کہ تمہیں آبجیکٹو بھی تمہاری نظروں سے اوجھل ہو. پہلا سبق یہ ہے. دوسرا سبق یہ ہے سورہ بقرہ کے کانٹیکسٹ میں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے سورہ بقرہ میں جو واقعات بیان کیے ہیں سب سے پہلے تعمیر کعبہ کی بات کی. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. کہ اسماعیل اور ابراہیم جو ہیں وہ بنیاد سے کعبے کو اٹھا رہے ہیں. اللہ کا یہ جو گھر ہے مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ وہ تعمیر کر رہے ہیں. اب اس کو آپ کو ہسٹوریکل پلیسمنٹ ضروری ہے کہ بتایا کیا جا رہا ہے. مسلمان جو ہیں they share 2 things with Jews, بلکہ 3 things. توحید خداوندی. Muslims are closer to Jews than Christians when it comes to توحید. بہت ہی شدید مونوتھیسٹک ریلیجن ہے دونوں. تو توحید دونوں مذہبوں میں ایک تھی. پھر دونوں مذہبوں میں رسالت کا کانسیپٹ ایک تھا، آخرت کا کانسیپٹ ایک تھا. لیکن عبادات میں روزہ ایک ایسی چیز تھی جو جیوز اینڈ مسلم شیئر. اینڈ دین بیت المقدس کہ یروشلم کی طرف منہ کر کے وہ بھی نماز اپنی پڑھتے تھے اپنے طریقے سے اور مسلمان بھی یروشلم کی طرف منہ کرتے تھے. اب گرامر آف لو میں میں نے بیان کیا تھا تحویل کعبہ. قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها کہ اللہ کہتا ہے کہ ہم قبلے کو موڑ رہے ہیں اس طرف جہاں تو راضی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بڑی پوری ایک پکچر پینٹ کر رہا ہے کہ بیت المقدس بھی ابراہیم کی یاد ہے اور یہ خانہ کعبہ بھی ابراہیم کی یاد ہے. اس کی تعمیر بھی ابراہیم نے کی ہے، اس کی تعمیر بھی ابراہیم نے کی ہے. اور ابراہیم کی جو نیشن تھی حضرت موسیٰ سے، اس کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں پر فضیلت بھی دے دی.
اب حضرت ابراہیم کی ریس جو ہے وہ دو بچوں سے چلی، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل، دونوں ابراہیم کے بیٹے ہیں، دونوں گھر ابراہیم نے تعمیر کیے ہیں، اسحاق کی اولاد میں سارے نبی آ رہے ہیں، حضرت اسماعیل کی اولاد میں حضور آ رہے ہیں۔ اب جب تحویل کعبہ ہوا تو سب سے پہلی دفعہ جیوز ریزڈ اگینسٹ پروفٹ کہ یار یہ تو قبلہ وہ تھا، یہ کیوں ہو گیا؟ اور پھر جب روزے کے اندر امینڈمنٹ ہوئی کہ پہلے 3 روزے مہینے کے تھے، اب ایک مہینے میں اکٹھے کر دیے روزے، so they really became very vocal against prophet۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ what is wrong with you؟ ایک ہی ابراہیم ہے جس کے تم ماننے والے ہو، اگر تم اس لیے افضل ہو کہ تم اسحاق کی اولاد میں سے ہو تو یہ بھی تو اسماعیل کی اولاد میں سے ہے۔ اگر سٹینڈرڈ ابراہیم ہے تو then why do you worry کہ بیت المقدس کی طرف منہ ہے یا خانہ کعبہ کی طرف منہ ہے؟ دونوں اس کی تعمیر ہے، دونوں اس کے لیفٹ اوورز ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ پوائنٹ کر رہے ہیں کہ جب تعصب آپ میں آ جائے آپ تقوی سے دور ہو جاتے ہو۔ پہلی چیز، جب آپ ریلیجن کو ریچولائز کرو گے تقوی سے دور ہو جاؤ۔ یہ قرآن ہے، مطلب میں اپنے سے نہیں بات کر رہا، یہ 182 آیتوں کا خلاصہ بیان کر رہا۔ ریچولائز کرو گے ریلیجن کو، ایکشن کے اوپر توجہ زیادہ دو گے، آبجیکٹو تمہاری نظروں سے نکل جائے گا، تم تقوی سے دور ہو جاؤ۔ اگر تعصب تم میں ہوگا تو تم دور ہو جاؤ گے تقوی سے۔ اور تیسری چیز تکبر، کہ بنی اسرائیل نے یہ کہا کہ بھئی حد ہو گئی، اسحاق جو تھا اس کی اولاد میں سے ہیں، اسی کی اولاد میں سے نبوت چلنی چاہیے، یہ اب اسماعیل کی اولاد سے کیوں چل گئی؟ تو اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے کہ اسی ایک باپ کے بیٹے، اسی ایک باپ کے تعمیر کردہ 2 گھر ہیں، وہی روزے چل رہے ہیں، تھوڑی سی ہم امینڈمنٹ کر رہے ہیں، تو چیز کیوں رہے ہو؟ تو یہ 3 چیزیں ہمیں 187 آیتیں ہیں سورہ بقرہ کی، یہ 3 چیزیں بار بار انگریو کرتی ہیں، تعصب، تکبر اور ریچولائزنگ دا ریلیجن اور آبجیکٹو کی اومیشن۔ اگر تم نے یہ کیا تو تم بھی تقوی سے دور ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ہمارا مقصد اس ریچول کے دینے کا یہ ہے کہ تم تقوی کی راہ پر چلو۔ اب تقوی تو کہیں ہے نہیں، اور ویسے بنی اسرائیل کی طرح ہو رہی ہیں کہ بچڑا جو ہے وہ کس شکل کا ہو، کس رنگ کا ہو، کس سائز کا ہو، کس عمر کا ہو، اس نے کبھی کام کیا ہو یا نہ۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ کام مت کرنا، ڈونٹ ریپیٹ دا سیم مسٹیک۔ اینڈ دین شہر رمضان الذی، اگلی آیت آتی ہے 184، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اللہ کہتا ہے کہ یہی رمضان کا لفظ صرف ایک دفعہ قرآن میں ہے، یہاں 184 نمبر آیت میں سورہ بقرہ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ مہینہ ہے رمضان کا جس میں ہم نے قرآن نازل کیا۔ اب رمضان کا جب ہم لفظ سنتے ہیں تو پہلی چیز جو مسلمان کے ذہن میں آتی ہے وہ روزے آتے ہیں۔ اللہ نے روزے کا ذکر نہیں کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہاں پہ اللہ نے قرآن اور رمضان کو اٹیچ کر دی۔ اب 3 چیزیں اکٹھی کر دی اللہ نے، روزے، تقوی اور قرآن۔ یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ یہ جو ماہ رمضان میں تمہیں دے رہا ہوں اس کی روح قرآن اور اس کا مقصد تقوی ہے۔ There is something very similar between قرآن and رمضان، اور یہ جب آپ جو لفظ اللہ نے استعمال کیا جب اس پر غور کرو گے تب آپ کو سمجھ آئے گا۔ شہر رمضان الذی انزل، انزل ینزل، علامہ یعلم، انزل ینزل، ایک ہی دفعہ نازل کرنا۔ ایک ہے نزل ینزل تنزیلا، باب تفعیل، علامہ یعلم تعلیما۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، علم میں اور تعلیم میں فرق کیا ہے؟ ادبی بحث ہے۔ علم ہے کسی کو ایک چیز کے بارے میں ایک دم بتا دینا، اور تعلیم ہے تدریجن، آہستہ 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 علم کے باب کھولتے جانا اور کسی کو عالم بنا دینا۔ اللہ نے قرآن کے بارے میں یہ بھی آئی ہے، نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، نزلنا، نزل ینزل تنزیلا، ہم نے قرآن کو وقفے وقفے سے نازل کیے۔ لیکن جب رمضان کا ذکر آیا، شہر رمضان الذی انزل، ہم نے اس پورے قرآن کو ایک ہی رمضان کے اندر نازل کر دیا ہے۔ اس کو ہم سیکنڈ سیشن میں اس کے اوپر بحث کریں گے
کہ یہ جو اپیرنٹ آپ کو ڈسسیملیرٹی لگ رہی ہے دو آیتوں میں، اصل میں یہ نہیں ہے، بہت بڑا سبق ہے. اب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے پورے قرآن کو اسی ایک مہینے کے اندر نازل کیا، اور اس ایک مہینے کے اندر تمہارے اوپر میں نے روزے فرض کیے ہیں، اور مقصد تمہارا جو ہے وہ تقویٰ رکھا ہے. So never lose sight of the objective. Fast in this month and attach yourself to Quran. اس کو جب ہم اس کو آسانی سے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہی لاجیکل سٹیٹمنٹ بنتی ہے کہ تقویٰ تمہاری نظر میں رہے، تمہاری منزل تقویٰ ہے، تمہارے پاس جو ڈھال ہے وہ روزے ہیں، اور جو تمہارے پاس روح ہے اس مہینے میں وہ قرآن ہے. اور یہ اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ حضور نے فرمایا ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، متفق علیہ حدیث ہے تمام کتابوں میں، کہ حضور نے فرمایا من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایماناً و احتسابا، ایمان کے ساتھ اور اپنے محاسبے کے ساتھ، اپنی اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ، جس پر آج کل ساری قوم ہو رہی ہے اکاؤنٹیبلٹی. اگر آپ نے روزے رکھے اس حالت میں کہ آپ ایمان میں ہو اور آپ احتساب اپنا کر رہے ہو، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو جو بھی گناہ کیا ہے اس سے پہلے، اس مہینے سے پہلے، سب ختم، سارے گناہ ہم معاف کر دیں گے. دو شرطیں ہیں، احتساب ہو اور ایمان. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اب جو اگلی آیت آتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ اب یہاں پر بڑی خوبصورت ایک بحث آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایام معدودات، ہاتھوں انگلیوں پر گن سکتے ہو رمضان کے دنوں کو. ایام معدودات، یہ اتنے سے دن ہیں، 30 دن ہیں، ان کو تم انگلیوں پر گن سکتے ہو. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِتُکْمِلُ الْعِدَّةَ، اور جس نے پوری کر لی یہ گنتی. اب یہاں پر ہم جب کہتے ہیں کہ قاری کی ٹریننگ جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، صرف نحو پڑھانے پر کم زور دیجئے اور قاری کی ٹریننگ کیجئے کہ اس کا پوائنٹ آف ویو سامنے نظر آئے. اب یہ ایک ہی آیت ہے، اس کو علماء نے اتنا ڈپریسو بنا کر پیش کیا اور صوفیاء نے اتنا امپریسو بنا کر پیش کیا. ایک ہی آیت ہے، ایک ہی لفظ ہے، ایک ہی مطلب ہے. ایک ایٹیچیوڈ یہ ہے کہ میں نے لوگوں کو خوش کرنا ہے، اور ایک ایٹیچیوڈ یہ ہے کہ میں نے لوگوں کو دبا کر رکھنا ہے. تو علماء کیا ٹرانسلیٹ کرتے ہیں؟ ایام معدودات، گنتی کے دن ہیں. وَلِتُکْمِلُ الْعِدَّةَ، تمہیں کیا پتا روزے کیسے ہوتے ہیں، تم کیسے روزوں پر پورا کر سکتے ہو، بس گنتی پوری کر. یہ علماء کا اسکالرشپ کا ایٹیچیوڈ ہے. اب دیکھیے شیخ الاکبر اور ان کی جماعت کا ایٹیچیوڈ، وہ کہتے ہیں اللہ فرما رہا ہے وَلِتُکْمِلُ، تکمل کا لفظ کہاں سے نکلا ہے؟ مصدر ہے اکمال، پرفیکشن. اللہ کہہ رہا ہے کہ تم نے 30 گنتی پوری کر لی ہے نا، اٹس پرفیکٹ. اور جسٹ امیجن، ایک ہی بات ہے، صرف پوائنٹ آف ویو فرق ہے. وہ کہہ رہے ہیں یار کمی بیشی، کون سی کمی بیشی، تم نے 30 رکھ لی ہے نا، بہت ہے. اور آگے پھر وہ صوفیاء اس کو اس رنگ میں لے کے آتے ہیں وَلِتُکْمِلُ الْعِدَّةَ، اگر تم نے گنتی پوری کر لی ہے تو اب کیا کرنا ہے تم نے؟ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اب اللہ کی تکبیر بلند کرو. عید کے دن کیا بلند ہوتی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. صوفیاء کہتے ہیں نقشہ کھینچا جا رہا ہے. اور آگے اللہ کہتا ہے لعلکم تشکرون، اور اللہ کا شکر ادا کرو. تو عید کی نماز کیا ہے؟ اٹس شکرانہ. کس چیز کا؟ کہ ہمیں اللہ نے اکمال کے ساتھ، پرفیکشن کے ساتھ یہ 30 روزے جو ہیں وہ پورے کرنے کی ہمت دی. عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، یہ ہدایت اس نے دی ہے، میرا کام نہیں تھا. اب کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ فَإِنَّهُ لِي، روزہ میرا ہے، تو یہ کہنا کہ روزہ پرفیکٹ نہیں ہے تو یہ نفس خود اللہ کی ذات میں معاذ اللہ آ جائے گا. کیونکہ اللہ نے روزے کو آپ کی طرف ایٹریبیوشن ہی نہیں دی، آپ کا تو عمل یہ ہے ہی نہیں، اللہ کا عمل ہے. تو شیخ الاکبر کہتے ہیں اللہ کا ہر عمل اکمال کا عمل ہے. تو یہ جو روتے رہتے ہو یہ روزے اس طرح نہیں رکھتے جس طرح رکھنے چاہیے تھے، وہ کہتے ہیں یار پہلے شکر تو ادا کرو، کیونکہ تمہیں ہمت دی ہے، 30 دن بھوک پیاس سے تم نے رکھ لی ہے. For God's sake have some positivity in your life. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے آخر پہ
کہ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اس طرح ہم اپنی یہ روزے کی آیت، رمضان کی نشانی 5 آیتوں میں مکمل کر رہے ہیں لوگوں کے لیے. اٹ از اے ٹون ٹو دا جوز. کانٹیکس دیکھیں نا، ٹون ٹو دا جوز. جوز یہ کہتے تھے کہ جی ہمارے میں سے نبی ہونا چاہیے، وی آر دا چوزن ونس، ہمارے جیسا کوئی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ دین میں جو بھیج رہا ہوں دس از ناٹ فار دا چوزن. یہ پورے قرآن کی تھیم ہے. اب یہ پیٹرن دیکھیے کہ اسلام کے بارے میں اور اسلام کے ارکان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے. یہاں کہہ رہا ہے کہ رمضان کا مہینے میں جو آیات ہیں جو ہم یبین کر رہے ہیں، جو ہم کھول رہے ہیں، للناس، یہ لوگوں کے لیے. اسلام کا خدا کون ہے؟ قل اعوذ برب الناس، لوگوں کا خدا ہے، صرف مسلمانوں کا خدا نہیں. جو خانہ کعبہ ہے جس کی طرف منہ مڑوایا ہے وہ کعبہ کیا ہے؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین. یہ کعبہ جو ہے تمام انسانوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. یہ سمجھنے کی چیزیں ہیں. مصطفیٰ کو بھیجا ہے، وما ارسلناک کافۃ للناس، ہم نے تمام لوگوں کے لیے بھیجا. یہ امت جو اٹھائی ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، یہ امت تمام انسانیت کے لیے ہے. یہ قرآن تمام انسانیت کے لیے ہے. یہ رمضان تمام انسانیت کے لیے. اسلام کا خدا تمام انسانیت کا خدا ہے. اسلام کا پیغمبر تمام انسانیت کا پیغمبر ہے، تاکہ یہ تعصب مسلمان کے ذہن میں نہ آئے، تاکہ یہ فخر، یہ تکبر مسلمان کے ذہن میں نہ آئے کہ میں کوئی چوزن ہوں اور باقی سارے انچوزن ہیں. جو ہم نے ایٹیٹیوڈ بنا لی ہے، مطلب جنت جہنم کی جتنی ڈیبیٹ ہم نے شروع کی اسی وجہ سے کی ہے. ماشاءاللہ ہم نے سنت یہود پوری کی ہے. رمضان میں بھی جو تقوی کا حصول تھا، ہم الوقایہ کے اوپر بحث کرتے کہ تقوی حاصل کیسے کرنا ہے، اس کو چھوڑ کر ہم اس بات پہ لگ گئے کہ جی افطاری جو ہے وہ 10 منٹ پہلے ہونی ہے یا بعد میں ہونی ہے. ایگزیکٹلی البقرہ بنا دی ہم نے رمضان سے. جس چیز کے اگینسٹ اللہ وارن کر رہا تھا وہی چیز ہم نے کر دی. اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس بینات من الہدی، اور یہ قرآن ہم نے بھیجا ہے، یہ برہان ہے، یہ بہت بڑی دلیل ہے، من الہدی، اللہ کی ہدایت، اللہ کی ہدایت میں سے. تو یہ ہدایت کا مہینہ ہے، یہ انسانیت کا مہینہ ہے. اس میں یو ہیو ٹو لرن ہاؤ ٹو اکوموڈیٹ ایوری ون. اور جب ہم اس کو الصیام جنت، نیکسٹ سیشن کے اندر ہم بات کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہم نے جس چیز کو روزہ سمجھا ہوا ہے وہ روزہ نہیں ہے. There is much more to it. It is a social aspect. It has a psychological aspect. It has a spiritual aspect. اور کس چیز کے اگینسٹ یہ ریفرین دیتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس بینات من الہدی والفرقان. What a beautiful placement. ہم نے قرآن نازل کیا ہے اور ہم نے فرقان نازل کیا. This is just amazing. قرآن اس چیز کو کہتے ہیں جو اکٹھا کرے اور سمجھا دے. فرقان کہتے ہیں جو ایک چیز کو علیحدہ علیحدہ کرے اور سمجھا دے. ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے 2 نام کتاب کے کہے ہیں کہ یہی قرآن ہے، یہی فرقان ہے. جب ہم لاجک پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کسی بھی چیز کو سمجھنے کے 2 طریقے ہیں. ایک یہ کہ سملیرٹیز بٹوین ڈفرنٹ آبجیکٹس ڈسکس کرو، اور دوسرا جو ان کی ڈسسملیرٹیز ہیں ان کو ڈسکس کرو. یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ میں پوری انسانیت کا رب ہوں، میرا نبی جو ہے پوری انسانیت کا نبی ہے، یہ قرآن جو ہے پوری انسانیت کی کتاب ہے، رمضان کا مہینہ پوری انسانیت کے لیے ہے. تم جو امت میں نے اٹھائی ہے یہ پوری انسانیت کے لیے ہے. تو اگر انسانیت ہی تم میں نہیں ہے، اگر انسانیت کی ہی پرسوٹ تم نے نہیں کی ہے تو تم نے میرے اس رمضان کا حق ادا نہیں کیا. اس لیے اللہ آگے فرماتا ہے فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو بھی اپنے آپ کو اس مہینے میں پائے وہ لازمن روزے رکھے. اب نیکسٹ ہم جو کریں گے کیونکہ اب وہ وقت ہو گیا، سوری 47 منٹس، تو آپ کا تو روزہ افطار ہو گیا ہمارا، تو روزہ افطار کرتے ہیں. تو نیکسٹ میں ہم جو ہے سوم ایز اے شیلڈ، کس چیز سے شیلڈ کرنا ہے ہم نے اپنے آپ کو، اس کے اوپر ڈسکس کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.